صلی علی محمد وعلی محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل كريمك الحجة ابن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا واعظا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتئه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب محمد آل محمد صل على محمد آل محمد وعجل فرجاتهم برائے تعجیل ظہور امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وعلی محمد. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ماشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلوات. اللهم صل على محمد وعلی محمد. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلی محمد. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق والنهار إذا جلاها صلوات. اللهم صل على محمد وعلی محمد. سورہ والشمس سے ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے ماشاءاللہ. اور وہ سورہ والشمس بہت شہرۂ آفاق سورہ ہے. ابتدا نہیں صرف اسی بات پہ غور کرنا ہے جو آیت تلاوت کی ہے. ویسے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض ما طحاها والنفس ما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها. یہ آگے بہت باتیں مگر میں نے صرف یہی کہا واہ واہ. بسم اللہ. جو ٹکڑا آیت کا تلاوت کیا ہے والنهار اذا جلاها ماشاءاللہ. اور دن کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات. آواز بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وعلی محمد. والنہار اذا جلاها اور دن کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم. بس یہی دن بتانا ہے کہ وہ دن کیا ہے. واہ واہ ماشاءاللہ. کیونکہ اگر دن دیکھا جائے تو جو قرآن نے بتایا ہے وہ دن یہی ہستیاں ہیں. بے شک. کیونکہ میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں. سرکار امام علی نقی علیہ السلام فرمایا لا تعادیکم وتعادی. تم دنوں پر زیادتی نہ کرو وہ تم پر زیادتی کریں گے. ماشاءاللہ. تم دنوں پر زیادتی نہ کرو وہ تم پر زیادتی کریں گے. پوچھا گیا مولا وہ دن کیا مراد ہے, وہ کون سے دن ہے؟ یہی جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جمعہ سے شروع ہوا, جمعہ ہفتہ اتوار سوار منگل بدھ جمعرات, یہ ساری باتیں
جو بظاہر لوگ سمجھتے ہیں یہی مراد ہے، فرمایا نہیں نہیں یہ مراد نہیں ہے، اس سے مراد ہم ہیں، بے شک ماشاء اس سے اللہ مراد ہم ہیں۔ اور فرمایا کہ پہلا ہے نا جمعہ کے بعد انشاءاللہ جمعہ تو سرکاری امام زمانہ سرکار ہے نا، بے شک فرمایا یوم السبت ہفتے کا دن، یوم السبت ہفتے کا دن عربی میں جو ذکر کیے گئے میں وہ تھوڑا سا آگاہی دلا کے پھر آگے چلتا ہوں۔ یوم السبت ہفتے کا دن یہ کیا ہے؟ اسم رسول اللہ، واہ واہ یہ جو ہفتے کا دن ہے سرکار رسول خدا کا نام نام گرامی ہے، اسم رسول اللہ۔ پھر آگے کیا ہے؟ یوم الاحد اتوار کا دن، یہ کوئی احد ہے یہ اس کا دن ہے، ماشاء اللہ یہ احد کون ہے؟ مولا امیر کائنات، جی یہ سرکار کے حدیث میں سے پڑھ رہا ہوں۔ یوم الاحد سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پھر فرماتے ہیں کہ یوم الاثنین یہ دو کا دن ہے۔ اب یہ دو بتانے ہیں دو کون ہیں؟ سرکار حسنین شریف ہیں، یہ دو کون ہیں؟ جناب حسنین شریف ہیں۔ پھر فرمایا یوم الثلاثاء تین کا دن، فرمایا وہ تین کون ہیں؟ آگے گنے علی ابن الحسین، علی زین العابدین علیہ السلام، محمد باقر علیہ السلام، جعفر صادق علیہ السلام، اس سے مراد تین امام ہیں۔ یوم الثلاثاء تین والا دن، وہ تین کون ہیں؟ علی زین العابدین علیہ السلام، محمد باقر علیہ السلام، جعفر صادق علیہ السلام۔ پھر فرمایا یوم الاربعاء چار والا دن، وہ چار کیا ہے؟ آگے گنے کہاں تک پہنچے تھے؟ جعفر صادق علیہ السلام تک۔ آگے دیکھیں کہ سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، علی رضا علیہ السلام، محمد تقی علیہ السلام، علی نقی علیہ السلام، یہ چار والا دن ہے۔ کون ہے چار؟ یہ سرکار چار امام کون سے؟ پھر میں دوہرا دیتا ہوں، سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، علی رضا علیہ السلام، محمد تقی علیہ السلام، علی نقی علیہ السلام۔ پھر فرمایا یوم الخمیس لشکر والا دن، لشکر والا دن۔ تو وہ لشکر والا دن کون سا ہے؟ میں تھوڑا سا اشارہ کر کے پھر آگے چلتا ہوں کہ ایک دن متوکل ملعون نے یا بعد میں لکھا ہے کہ معتز ملعون نے اپنے آپ کوشش کی سرکار امام علی نقی علیہ السلام کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی، اور بہت اونچی جگہ پہ اپنا تخت رکھوایا اور اوپر امام حسن عسکری اور بعد میں فرمایا یہ کہ علی نقی علیہ السلام کو وہاں بٹھا دیا، اور پھر آگے فوجیں کھڑی کر دی، بہت زیادہ فوجیں جتنی اس کی تھی اس نے ساری فوجیں نیچے کھڑی کر دی اور بلندی پر اپنا تخت لگوایا اور وہاں علی نقی علیہ السلام کو بٹھا دیا۔ پھر کہتا ہے کہ دیکھا ہے میری کتنی فوجیں، نعرہ حیدری، دیکھ لو میں کتنی محنت کر رہا ہوں اور آپ کو نہیں کر رہے کہ اس نے بظاہر کوشش کی کہ میں روک ڈالوں امام پر، اپنی فوج کا، اپنی فوجوں کا، اپنے لشکروں کا۔ امام نے فرمایا بس کتنی سی فوج؟ بس یہی فوج، یہ تھوڑی سی فوج، یہ تھوڑی ہے، میری تو فوج ختم ہو گئی، بس یہی تھی۔ پھر دیکھ آسمان کی طرف، تو نے اپنی فوج دکھائی ہے نا، اب آسمان کی طرف دیکھ، بس اتنی زیادہ فوجیں آسمان سے نازل ہوئیں کہ وہ دیکھ کے برداشت نہ کر سکا، تخت سے گرا نیچے، بے ہوش بھی ہو گیا اور اس کا پاخانہ میں نکل گیا۔ تو یہ تھا وہ یوم الخمیس، یوم الخمیس لشکر والا۔ تو کیونکہ مولا نے لشکر دکھایا تھا اسی لیے امام حسن عسکری علیہ السلام اور نقی علیہ السلام کو عسکریین، عسکریین کہتے تھے، دو عسکری، اور یہی نام مشہور ہو گیا۔ محلے کا نام بھی عسکر تھا، دوسری روایت کہ کیونکہ وہ فوجی چھاؤنی تھی،
محلے کا نام عسکری تھا، مگر وہ حقیقت نہیں، یہ حقیقت ہے جو بتایا ہے کہ یوم الخمیس اس لیے کہا جاتا ہے کہ امام نے اپنی فوجیں دکھائی تھیں، اپنا اقتدار دکھایا تھا۔ آپ جس بات میں بھول رہے ہو، کیا بات کرتے ہو؟ یہ تھوڑی سی فوج میری فوج کہتے ہیں، یہ حیثیت دکھا سکتی ہے نا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو جب ابابیل آئی تھی، جب ابابیل آئی تھی تو سارا مکہ چھوڑ کے کوئی ابو قبیس پر بھاگ گیا تھا، صرف نہیں بھاگے تو بنی ہاشم نہیں بھاگے۔ تو ان کا جو سردار تھا سید العرب جناب عبد المطلب علیہ السلام، اللہم صلی اللہ محمد، تو یہ ہستی پہنچی کعبہ میں، کیونکہ متولی بھی یہی تھے نا کعبہ کے، تو انہوں نے اللہ کے حضور عرض کی، پروردگار لوگ تو بھاگ گئے ہیں، ہم تو بھاگنے والے نہیں ہیں، ہم تو بھاگنے والے نہیں ہیں نا، تو مہربانی فرما۔ بس دعا مانگنے کی دیر تھی، اور پھر کہا بیٹا ابو طالب جاؤ کوئی ابو قبیس پہ چڑھ کے دیکھو، فوجیں آ رہی ہیں۔ ہماری فوجیں ادھر سے آتی ہیں، ادھر سے نہیں آتی، ادھر سے آتی ہے۔ بیٹا ابو طالب دیکھو ہماری فوج آ رہی ہے۔ بابا جان وہ کوئی آہستہ دھندلا سا کوئی چیز، اور بالکل ایسے محسوس ہوتا جیسے پورا آسمان دھندلا، اور آہستہ آہستہ سارا جیسے آسمان سیاہ ہو گیا، اور وہ فوجیں اترنا شروع ہو گئی، اور اتنی فوجیں اتری، بظاہر ابابیل تھا چھوٹا سا پرندہ، اس کی چونچ میں ایک پتھر اور دو بازوؤں میں ایک پتھر، جو اس نے کام کیا آج کا ایٹم بم کام نہیں کر سکتا۔ یا علی یا علی یا علی مدد مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تو ایک پتھر نے ایک بندہ مارا، بلکہ لکھا ہے یہاں تک کہ 3 ہاتھی، بعد یہ بھی لکھا ہے، بعد لکھا ہے کہ ایک بندہ اور ایک ہاتھی، بعد میں لکھا ہے کہ ایک نہیں 3 ہاتھی اور 3 بندے مارے۔ 60,000 کا لشکر تھا ہاتھیوں والا، بظاہر ڈرنا ان کا حق تھا، مکے والے ان کو کیا پتا بیچاروں کو، تو وہ تو ڈر کے بھاگ گئے تھے، تو یہ اتنے بھاگے۔ اچھا پھر یہ لشکر اتنی بڑی مخلوق کو مارنے کے لیے اللہ کا یہ انتظام ہوتا ہے کہ چھوٹی مخلوق بھیجے۔ اتنی بڑی فوج، اور وہ بھی ہاتھیوں والی، بندے بھی ساتھ۔ اچھا جب یہ وہ لشکر لے کے آیا تھا نا، میں بات چھوڑ رہا تھا اگر آپ کی توجہ کو دیکھتے ہوئے تھوڑا ایڈ کر دوں، جب یہ لشکر آیا تھا تو ان ہاتھیوں کا ایک بڑا سردار بھی تھا، محمود نامی یا محمودہ ہاتھی کا نام تھا۔ بس جناب عبد المطلب علیہ السلام تشریف لے گئے، خود تو گئے نہیں، خود کا ضرورت ہی جانے کی، اس نے بلوایا، 3 دفعہ بلوایا، عجیب بندہ ہے، میں آیا ہوں کعبے پر حملہ کرنے، اس کو کوئی اثر نہیں ہے، اتنا اس کا دماغ خراب ہے، 60,000 ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا ہوں، اتنے بندے ساتھ ہیں، سارا مکہ بھاگ گیا، یہ کیسا سردار ہے، یہ آتا ہی نہیں۔ اچھا میں انتظام کرتا ہوں، کہا کیا؟ کہا اس کے جو اونٹ پھر رہے ہیں نا 200 اونٹ، جی 200 اونٹ جو چل رہے تھے، کہا اس کو پکڑ لو، ان کو پکڑ لو، پھر تو آئے گا، ایسے تو نہیں آتا نا، پھر تو آئے گا۔ بس انہوں نے اونٹوں کو گرفتار کیا، لے آئے، اور پھر بھی بلوایا ہے، ہم نے اونٹ بھی گرفتار کر لیے، پکڑ کے لائے، پھر بھی نہیں آیا، پھر اس کو بلاؤ۔ جب بلایا گیا اور جناب عبد المطلب علیہ السلام تشریف لائے، تو وہ جو محمود نام کا ہاتھی تھا وہ سرکار کے قدموں پر جھک گیا۔ بندے نہیں سمجھتے
اور سرکار نے اس کے کان میں پتہ کیا کہا ایسا سے؟ محمود تجھے پتہ بھی ہے یہ کیوں لائے؟ یہ تجھے کیوں لائے؟ ہاں مجھے تو پتہ نہیں۔ سرکار فرماتے ہیں جناب عبد المطلب علیہ السلام اس کے کان میں یہ کعبے کو گرانے آئے ہیں، کیا تو جائے گا؟ سرکار مر تو جاؤں گا آگے نہیں آؤں گا، مر جاؤں گا مگر آگے نہیں جاؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے اسی بات پہ قائم ہے، اور ہوا بھی ایسے، پھر وہ آگے نہیں کیا، مر گیا آگے نہیں کیا۔ اچھا پھر یہ میں بات اپنی کنٹینیو کروں جہاں سے چھوڑی تھی، یوم الخمیس کے بعد یوم الجمعہ آتے، پھر پڑھیں سورہ جمعہ، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ۔ لوگ جو کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، غلط وہ بھی نہیں ہے کہ اے ایمان والو جب تمہیں ندا دی جائے نماز جمعہ کے لیے، ظاہر دین جو ترجمہ کرتے ہیں ظاہراً حقیقتاً یہ ہے اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ قرآن ہے، کیونکہ معصوم نے فرمایا کہ اس کے بواطن ہیں 70 اور 70 کتنے ہوتے ہیں؟ 70 اور 70 140۔ جی ایک آیت کی 140 تفاسیر ہیں، تعویلات ہیں، وہ معصوم جانتے ہیں، ہم جیسے نہیں جانتے۔ تو ظاہر دین یہی کرتے ہیں، بس اس سے یہی مراد ہے نماز جمعہ۔ آیت دیکھو، آیت کے مزاج کا کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن کی طرف سے، جمعہ کے دن کی طرف سے، نماز جمعہ کے لیے نہیں، من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن کی طرف سے جب نداد دی جائے کیا کرو؟ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کی طرف اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اب دیکھنا ہے ذکر اللہ کون ہے؟ تو ذکر اللہ یہی ہستی ہے، الجمعہ وہ خود ہستی ہے، سرکار کا نام ہے الجمعہ، جیسے القائم، بہت زیادہ سرکار کے اسماء گرامی۔ تو انشاءاللہ اگر آپ بندہ حقیق کو یاد کرتے رہیں گے تو آپ کو سنائے گا کہ امام زمانہ سرکار کیا ہے۔ جتنی مجھ گناہ گار کی توفیق ہوئی، جیسے سید اسلام اللہ علیہ نے عطا کیا ہے انشاءاللہ۔ اب میں آیت کی طرف آتا ہوں، یہ تھوڑی سی تمہید ہو گئی، ہاں کیونکہ میری عادت باہر جانا ہے ہی نہیں، اسی عنوان کے تحت حضرت جانتے ہیں سنتے رہتے ہیں۔ تو والنہار اذا جلاھا، اور دن کی قسم، اور دن کی قسم، اور پھر ابھی پھر ایک آیت اور آ گئی ہے سامنے، دیکھو نا، یہ معصوم ہستیاں فرماتی ہیں کہ جب ہمارا کوئی مداح ہے اہل بیت جو ہمیں دل سے چاہتا ہے، اگر ممبر پہ آ کے بسم اللہ پڑھ کے ہمارا ذکر شروع کرتا ہے نا تو ہم الہام کرتے ہیں، یہ حقیقت ہے، حالانکہ میرے ذہن میں یہ تھا ہی نہیں جو اب میں بات کر رہا ہوں۔ فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہے اللہ کے دن یاد دلاؤ ان کو، اللہ کے دن، وَذَكِّرْهُمْ، ذکرہم، اور ایک جگہ فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، دہراتے رہو دہراتے رہو دہراتے رہو، بے شک یہ مومنین کو نفع دیں گے۔ تو پوچھا گیا سرکار یہ اللہ کے دن، وہ اللہ کے دن بھی ہوتے ہیں؟ تو سرکار فرمایا ہاں ہیں، اللہ کے دن بھی ہیں۔ تو اس سائل نے پھر یہی کہا، اور لوگ تو یہی کہتے ہیں جو میں نے پہلے بتا چکا ہوں کہ دن تو یہی ہیں، جمعہ سے لے کر جمعہ ہفتہ اتوار سوار منگل بدھ جمعرات پھر جمعہ، لوگ نہیں جانتے نا۔ آپ کچھ طرح میں کبھی ایسا پڑھ رہا ہوں کہ لوگ نہیں جانتے، اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا اس سے مراد قیامت کا دن، ٹھیک ہے، اور خصوصاً سرکار زمان علیہ السلام کی ظہور کا، یہ ان کے دن ہے۔ تو یہاں یہ فرمایا
واللہ، اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے۔ حالانکہ اگر دیکھیں تو آیت کا نزول تو بہت پہلے ہے، اور وہ دن اس زمانے میں ابھی ظاہر ہی نہیں ہوا۔ جس کا ذکر قرآن کر رہا ہے وہ ابھی ظاہر ہی نہیں ہوا۔ سرکار کا وصال اللہ، سرکار رسول خدا کا ایسی ہے، اور سرکار امام زمانہ علیہ السلام کی بظاہر اس دنیا میں آمد 255 ہجری، ایسے ہی ہے نا؟ تو اس سے پہلے قرآن بتا رہا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور یہاں یہ فرمایا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، اور دن کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، یہی دن بتانا ہے۔ ایک عالم گزرے ہیں بہت بڑے، یہ ساتھ ہی آپ نے جامعۃ المنتظر سن رکھا ہے۔ ان کے بانی کون تھے؟ علامہ صفدر سندھی صاحب، اچھے لوگ تھے، پتہ نہیں آج لوگوں کو کیا ہو گیا، آپ کوئی نہیں سمجھ آتی۔ بانی جامعۃ المنتظر، یہاں بھی اور دنیا میں جہاں کہیں مدارس دجال ہے وہ بانی، سب ان کے بنائے ہوئے مدرسے۔ آج لوگ کھا بھی رہے ہیں اور بھونک بھی رہے ہیں، کون یاد کرتا ہے؟ ایسے علی کا کھا کے علی کو بھونکتے ہیں، اور پھر دیکھو اسی علامہ صفدر سندھی اعلیٰ مقام ہو، ہم دعائیں کر سکتے ہیں، اچھے لوگ تھے۔ تو ان کے جو استاد ہیں، میں کیونکہ کتاب کا آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، کل کو کوئی ایسے نہ کہے اپنی طرف سے کہہ گیا، نہیں، میں ایسے بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، آپ سنتے رہیں۔ میں نے اشرف پڑھ لیا، آپ میں سے اکثر کے چہرے میں دیکھ رہا ہوں، وہاں سنتے رہیں۔ تو وہاں یہ علامہ صفدر سندھی صاحب قبلہ کے استاد محترم آیت اللہ الشیخ المرزا حسین النوری اعلیٰ مقام، بہت بڑے اپنے دور کے مجتہد آیت اللہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو مانتے نہیں، ہم مانتے ہیں، جو ہو تو ان کو مانتے ہیں، جو ولایت کو بیان کرے ہم اس کو کیوں نہیں مانتے، جو ان ہستیوں کو بیان کرتے ہیں ہم مانتے ہیں۔ اور اس نے کتاب لکھی جنت المأوا، جنت المأوا، یہ میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، میں بھاگ نہیں سکتا اپنے لفظوں سے۔ جنت المأوا فی ذکر من فاز بلقاء الحجت علیہ السلام، کہ جو کامیاب ہوئے سرکار سے ملاقات کے، جنہوں نے ملاقات کی۔ اور یہ کتنی کتاب اہم ہے، اتنی اہم ہے کہ اس کو بہار الانوار میں شامل کر لیا گیا، اتنی اہم کتاب ہے۔ اور مصنف مؤلف جو کہ ان کی پیدائش نور میں تھی، لوگوں کو اتنا پتہ نہیں ہے، وہ نوری بولتے ہیں، الشیخ المرزا حسین نوری، نوری نہیں ہے، نوری، غلط فہمی بھی دور کرتا تھا لوگوں کی، اتنے بڑے بڑے عالم موقع لفظ غلط بول جاتے ہیں۔ نوری ہے، نوری عربی میں پھول کی کلی کو کہا جاتا ہے، نور نہیں، نور۔ جس قصبے میں پیدا ہوئے تھے اس کا نام نور تھا، اس لیے کہا گیا کہ نوری، الشیخ المرزا حسین النوری الطبرسی علیہ رحمہ۔ تو اس نے کتاب لکھی ہے کہ جن جن لوگوں نے سرکار امام زمان علیہ السلام سے ملاقات کی ان کو تو جو اس نے دیباچہ لکھا ہے، اپنا خطبہ لکھا ہے، بس اسی میں سے 2-3 بات، زیادہ نہیں، جب تک آپ کہیں گے اتنا ہی پڑھیں گے۔ یہ ادائے ہستیوں کی ہم رٹ کے تو آتے نہیں ہیں کہ بھول جائیں گے، نہیں، پاک ہستیاں عطا کرتی ہیں، ہمارا اپنا کچھ نہیں ہوتا۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ ان ہستیوں کا کمال ہے۔ 2008 میں نے ڈی خان میں اشرف محرم پڑھا تھا، ایسے ہی جیسے اب آپ کے سامنے کھڑا ہوں، بیٹھ کے مجھے اچھا نہیں لگتا، پتہ نہیں کیا، کیونکہ جوش ہوتا ہی نہیں، اور بوڑھوں کی طرح بس بیٹھ گئے اور ایسے نہیں۔ 2.5 گھنٹے کھڑے ہو کے اشرف میں پڑھتا رہا ہوں، 2.5 گھنٹے، مانو کیا؟ جی یہی اکیلی 2008 کی بات ہے، 2008 میں 2.5 گھنٹے اور پورا عشرہ محرم ہر روز
واہ واہ جی ماشاء جی 2.5 گھنٹے 8 بجے سے 10:30 تک، پھر وہاں رہ کے ان کو نمازیں بھی پڑھانا. اور جیسے پتہ ہے جو بندہ رہائشی ہوتا ہے، جو عالم جاتا ہے کہیں، ان کے پاس رہائش ہوتی ہے، پھر بندے بیٹھے رہتے ہیں، ادھر سے آ رہا ہے ادھر سے آ رہا ہے ادھر، آگے صاحب یہ بتائیں یہ بتائیں یہ بتائیں، پھر وہ سارا دن مجلس مولانا کا ذکر جاری رہتا ہے. یہ جو پڑھ کے چلے جاتے ہیں یہ تو چلے جاتے ہیں، یہ جو ایک بندہ ایک جگہ پہ بیٹھا ہوتا ہے پھر سارا دن مجلس ہوتی ہے مولانا وہ الگ، اور یہ 2.5 گھنٹے کھڑے ہو کے مولا کا ذکر کرنا الگ، یہ ڈیلی. اچھا تو میں یہ بات کر رہا تھا، تو اس نے جو خطبہ لکھا ہے سارے ہستیوں پر درود پڑھتا ہوا اور سلام کرتا ہوا، پھر سرکار رسول خدا پر، ائمہ طاہرین سب پر، اور آخر میں لکھتا ہے کہ اس پر سلام جو اونقائے کافل قدم، واہ واہ اونقائے واہ کافل قدم. اونقا ایک پرندے کا نام ہے جس تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. واہ 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 اونقا ایک پرندے کا نام ہے جس تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. اس کے بارے میں لکھا علماء نے اور بہت بحثیں کی. تو مولانا نے فرمایا کہ میں کوہ کاف کا وہ ہوں کہ جس تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، کسی کی رسائی نہیں ہے. اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ اس کے پاس علم لامتناہی ہے، اس کے پاس اتنا علم ہے سرکار امام زمان علیہ السلام کے پاس کہ اس تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. یہ تو سرکار امیر کائنات نے بھی فرمایا کہ مولا کے جو اس خطبے کے اس الفاظ بیان کیے ہیں اس مرزا حسین نوری نے. تو آگے فرمایا کہ یہ قطب من رہا، یہ ایک ہوتا ہے قطب، ایک پتھر ہوتا ہے، میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. چکی نہیں ہوتی، چکی تو آپ نے دیکھی ہوگی، تو ایک پتھر اوپر ہوتا ہے ایک نیچے ہوتا ہے. میں یہ آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا، اوپر پتھر نیچے پتھر اور درمیان میں کیل ہوتا ہے، یہ کیل ہوتا ہے کیل. تو اس کیل کے گرد وہ چکی گھومتی ہے. واہ 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 بے شک. تو سرکار کے بارے میں مرزا حسین نوری نے کہا کہ یہ وہ ہے کہ کافل قدم. اچھا ایک بات میں یہیں کرتا چلوں، مولا امیر کائنات نے فرمایا تھا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو یہ دوسرا جب خطبہ پڑھا تھا، آپ جانتے ہوں گے شاید کسی نے پڑھا ہونا ضرور لگا، خطبہ شکشکیہ مولا امیر کائنات کا، دیکھ لینا جا کے تسلی کر لینا. تو فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَيَعْلَمُ، وہ جانتا ہے کہ میرا مقام کیا ہے، میرا مقام کیا ہے. فرمایا قطب محلی قطب من الرخا، کہ میرا مقام یہاں یہ ہے کہ جیسے دو پتھروں کے درمیان ایک کیل ہوتا ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہوتی. گویا کائنات کی گردش اندر ہے مولا امیر کائنات کے، مولا امیر کائنات کے، مگر یہ سب کچھ جو اندر ہے امام زمان علیہ السلام کے. اور پڑھیں اب دعا دلا کے الفاظ ہیں الذی ببقاء، یہ جمعے کے خطبے میں ہم پڑھتے ہیں، سارے لوگ پڑھتے ہیں مگر کسی نے توجہ نہیں کی. وہاں یہ الفاظ ہے کہ وہ ہستی ہے الذی ببقاء باقیت الدنیا، امام زمانہ سرکار وہ ہستی ہے جس سے دنیا باقی ہے، بے شک جس کے وجود سے الذی ببقائی بقائی بقیت الدنیا، دنیا باقی ہے اس کے وجود سے. باب یومنی روز کلبرا، اگر مولا علیہ السلام کے بارے میں کسی کو کہہ دیا جائے کہتے ہیں یہ شرک ہے کہ یہ رزق بانٹتے ہیں. آؤ یہاں دیکھو باب یومنی روز کلبرا، ان کے ہاتھوں سے دنیا کو، کائنات کو، صرف دنیا نہیں کائنات کو مفاتیح نام آپ تسلی کر رہی ہوں. الذی ببقائی باقیت الدنیا وبیومہ رزق البرا وبوجودہ ثبتت الارض والسماء، اور جس کے وجود سے زمین اور آسمان باقی ہے. بے شک. اور صرف زمین آسمان نہیں، آدم ہم سے لے کر آدم علیہ السلام تک، اور آدم علیہ السلام سے سرکار
خاتم تک اور سارے آنا شامل، کس کے وجود سے باقی؟ اس ہستی کو ماشاءاللہ، واہ 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 واہ۔ باقی سارے کائنات کا دار و مدار مولا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے میرا ایسے ہی ہے جیسے دو پتھروں کے درمیان کیل ہے، نظام نہ چلے اگر میں نہ ہوں۔ واہ 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 واہ۔ مگر یہ وہ ہستی ہے کہ ہر چیز کا وجود سرکار امام زمانہ کی وجہ سے، بے شک، اگر سرکار امام زمانہ نہ ہوں تو وہ ہستیاں بھی نہ ہوں۔ واہ 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 واہ۔ حدیث کی صاحب پڑھتے ہیں کہ وہاں جب وہ 5 ہستیاں ایک ہو گئیں تو ہمیشہ آتا تھا جبریل، آتا تھا کہ نہیں؟ آتا تھا نا، مگر اسے پتہ ہی نہیں چلا، وہ ایک وحدت کا بدن تھا، بس ایک ہو گیا جب وہ نور، ہمیشہ آنے والا جبریل نہ پہچان سکا۔ آج میں بول رہا ہوں تو کیا پتا کہ علی کیا ہے؟ اسے پوچھنا پڑا، یا رب ومن تحت ھذا الکساء، پروردگار بتا اس چادر کے نیچے کون ہے؟ واہ 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 تو واہ۔ معروف کتنا بہترین کپڑا ہے، حالانکہ اللہ فرما سکتا تھا ایک رسول اللہ ہے، ایک علی ابن ابی طالب ہے، ایک حسن ہے، ایک حسین ہے، ایک سیدہ ہے، نہیں فرمایا کہ ایک سیدہ ہے، سیدہ کا بابا ہے، سیدہ ہے، سیدہ کا شوہر ہے، سیدہ ہے، سیدہ کے بیٹے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ تو مرکز تعارف سیدہ یہاں قرار پایا۔ واہ واہ واہ۔ تو یہاں یہ ساری ہستیاں، میں کیوں بار بار دوہرا رہا ہوں، یہ ساری ہستیوں کا وجود باقی ہے اس کی وجہ سے، سرکار امام زمانہ کی وجہ سے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہی عالم کہہ رہا ہے اسی کتاب میں جس کا حوالہ دیا ہے، جی جی یہی کہہ رہا ہے۔ یہ وجود کس وجہ سے؟ سرکار کی وجہ سے۔ ان ہستیوں کا بھی آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار خاتم تک اور مولا علیہ السلام سے لے کر سرکار عسکری تک سب کا وجود اس وجود کی وجہ سے۔ واہ واہ واہ، بے سرکار شک امام زمانہ باقی تو سب باقی ہے، بے شک بے شک۔ اور یہ حقیقت ہے کہ فرمایا الذی ببقائہ بقیت الدنیا وبیمنہ رزق الورى وبوجودہ آبادت الارض والسماء۔ پھر فرمایا وبہ یملأ الارض قسطا وعدلا، اور اسی وجہ سے، انہی کی وجہ سے، انہی کے دم سے، بلکہ یہ خود ظلم و جور کو ختم کریں گے اور قسط و عدل ظاہر فرمائیں گے۔ بے شک بے شک بے شک۔ صلوات برآمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اچھا، اس ہستی کی میں کبھی پوچھ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جلدی میں نہ ہو، کیونکہ ہم نے کوئی تو ایک بار پھر چلا پڑا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اسی ہستی کی بظاہر دنیا میں جب آمد ہوئی ہے، لوگ تو دین گوائیاں مشکل سے دیتے ہیں، کہتے ہیں باطل ہیں، اس جگہ دیں یہاں نہ دیں، تلقین میں بیچارے پڑھتے ہیں، مجبوری ہے، نماز کیوں پڑھتے ہو؟ نہ پڑھو۔ ہاں ہاں تلقینیں تو ہوتی ہیں نا، یہ جو ہم نماز جنازہ پڑھ کے نماز جنازے میں گواہی نہیں دیتے، جی جی مولا کی ولایت کی، ہم تو خیر سے آپ کو پتہ ہی ہے 14 کی ہستیوں کی گواہی دے رہے ہیں، 14 ہستیوں کی گواہی دے رہے ہیں، بے شک۔ اور آپ کو پتا ہے کہ لاہور شہر میں یہی ایک ہی جگہ ہے، ایسے ہی ہے نا کہ 14 کی گواہیاں ہو رہی ہیں، باقی نہیں۔ تو لوگ پڑھتے ہیں جنازہ، جنازے میں گواہی ایک ہستی کی مولا علی کی بھی نہیں دیتے، تیسری گواہی۔ اور یہ جس ہستی کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس نے سب ہستیوں کا ذکر کیا ہے۔ لیکن اس دنیا میں آمد ہوئی، یہ جناب پھوپھی فرماتی ہیں، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی ہیں، اور سرکار مہدی علیہ السلام کی دادی لگتی ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں ایک دن آئی، جیسے ہمیشہ معمول کے مطابق اپنے بیٹے کے پاس، حجت خدا کے پاس، عسکری علیہ السلام کے پاس آتی تھی، میں آئی اور میرے بیٹے نے کہا پھوپھی اماں آج رات آپ نے افطاری میرے پاس کرنا ہے، ادھر ہی کرنا ہے۔
کہا کیوں بیٹا؟ کہا یہ آج رات کی صبح ہو ایک ہستی کی آمد ہے اس دنیا میں. واہ 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 ماشاء اللہ. سمجھا کے میں نے کہا تھوڑا ایسا سے پھر دل چلوں گا. تو اس رات کی صبح آج رات افطار روزہ آپ نے ہمارے پاس کرنا ہے. تو وہ سیدہ فرماتی ہیں راوی کتنا ٹھنڈک ہے, گھر کا راوی, باہر کا کوئی نہیں, گھر کا راوی. ہاں ہاں, علی نقی علیہ السلام کی بیٹی ہیں, حسن یاسین علیہ السلام کی پھوپھی ہیں, اور سرکار امام زمان علیہ السلام کی دادی لگتی ہیں. ماشاءاللہ, کوئی گھٹ کم ہستی ہیں. وہ روایت فرما رہی ہیں. میں نے کہا بیٹا وہ کس خاتون سے ہوگا؟ کہا کہ ام القائم سے. واہ واہ واہ. ابھی تک کوئی آثار نہیں, ابھی تک کوئی آثار نہیں. تو یہ میں حوالہ دیتا چلوں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے لیے بہت زیادہ بچے قتل کرائے فرعون نے, بہت زیادہ, تو آخر جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا, وہ ہو گیا, جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. اور آخری وقت تک موسیٰ علیہ السلام کے آثار نہ ہوئے. کیسے کہے گا؟ آثار ہی نہیں ہوئے. ہر عورت کے پاس ایک دایا مقرر تھی کہ جو چیک کر کے بتاتی اگر کسی کا بیٹا ہوتا تو جب وہ پیدا ہو ہمیں اطلاع دو, جلاد ہم بھیجیں گے, اس کو قتل کر دیں گے. اگر بیٹی ہوگی تو اس کو زندہ رکھیں گے. تو جو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے ساتھ تھی, اللہ نے اس کے دل میں بھی رحم ڈال دیا, حجت خدا کا رحم ڈال دیا. تو آخری وقت جو ہوا, جو بالکل ٹائم آ گیا, اس کو بھی پتہ نہیں چلا, اس دایا کو بھی پتہ نہیں چلا. اچانک وہ وقت آیا, موسیٰ علیہ السلام کی ماں گویا اس کی نظروں سے اوجھل گئی. بس وہی وقت تھا, موسیٰ علیہ السلام کی اس دنیا میں آمد ہو گئی. اچھا پھر فوراً آ گئے وہ جلاد, پتہ چل گیا نا, آ گئے, کیونکہ نجومیوں نے بتا رکھا تھا فرعون کو کہ ایک بچہ آئے گا, نام موسیٰ ہوگا, میری حکومت ختم کرے گا. اور یہی کچھ ہوا. وہ آ گئے تو کیا کیا, موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا اور تنور میں رکھ دیا. اور پھر لکھتے ہیں ان کی بہن گئی, آگ جلا دی. واہ واہ. یہ تو آ گیا ادھر, ماں آ گئی واپس اس دائی کے پاس بیٹھ گئی. بندے آئے, فوجی آئے, جلاد آئے, چیک کر کے چلے گئے. کہیں نام و نشان نہیں, کہیں ہے ہی نہیں. کہا دیکھ لو, کہاں موسیٰ, کہاں ہے, کچھ بھی نہیں. تو وہاں جب واپس سے آ کے دیکھا تو کیا ہے, آگ کیا تھی, وہ گلزار تھی. واہ 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 واہ. تنور میں آگ کیا تھی, وہ گلزار تھی. اچھا یہی ایک ساتھ بات آ گئی ہے, لوگ بڑی دعوے تو کرتے ہیں مگر نکلتے مقصر ہیں. جی میں آج کی بات نہیں کر رہا, سرکار صادق آل محمد کے دور کی بات کر رہا ہوں. تو سرکار کے دور میں ایک بندہ آیا باہر سے اور اس نے کہا مولا لاکھوں کی تعداد بندے ہیں آپ کے ساتھ, آپ خروج کیوں نہیں کرتے, اٹھے نا, ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے ساتھ لاکھوں بندے ہوں گے, آپ خروج کریں, جہاد کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. مولا فرمایا تیرے جیسے. واہ 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 تیرے جیسے. مولا ہو بہت, ابھی آپ حکم دیں تو ادھر بہت زیادہ رش ہو جائے گا, لاکھوں کی تعداد ہوگی. مولا فرمایا لاکھوں کو تو چھوڑو, یہ تنور جل رہا ہے, چھلانگ لگا دو. تنور جل رہا ہے, چھلانگ لگا دو. کہا مولا میں تو سمجھا تھا آپ بچائیں گے, آپ اس جہنم کی آگ سے بچائیں گے, آپ اس دنیا کی آگ میں جلانا چاہتے ہیں. مولا فرمایا اچھا. ابھی یہ بات ہو رہی تھی, ہارون مکی آ گیا. ہارون مکی آ گیا, اس کے پاس مولا کی جوتیاں تھیں. تو مولا نے فرمایا کہ ہارون چھلانگ لگا دے. کہتا ہے مولا اگر حکم فرمایا تو گھر والوں کو بھی ساتھ لا. یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے.
کہا مولا اگر آپ حکم دیں تو گھر والوں کو بھی ساتھ لو. مولا فرمایا نہیں تو اکیلے ہی جا. جب وہ چلا گیا یہ ہکا بکا اس کے نیچے سے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. مولا نے فرمایا اس جیسے کوئی ہے؟ یہ جو ایک گیا ہے جس کو میں نے حکم دیا ہے کہ جا کے تنور میں چھلانگ لگا دے, اس جیسے کتنی ہیں؟ اب وہ تو مرنے لگا, ایسے لگا جیسے اس کا کوئی سانس ہی نکلنے والا ہو. کافی دیر گزر گئی, یہ تو مر رہا تھا, بار بار باتیں بھی کرتا, پھر دھیان وہیں تھا. مولا نے اس کے چہرہ پڑھ رہے تھے. مولا نے آخر کافی دیر کے بعد فرمایا کہ اٹھو چلے دیکھتے ہیں, تو جو بار بار تنگ ہو رہا ہے کہہ رہا ہے کہ مولا دیکھو تو وہ تو جل گیا ہوگا, جائیں دیکھیں. اور فرمایا آؤ دیکھتے ہیں, آؤ دیکھتے ہیں. بس دیر نہیں گزری, مولا وہاں پہنچے, وہ بندہ بھی ساتھ. کو وہاں لکھا ہے علماء نے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو آگ گلزار بنی تھی نا. اب دیکھنا ہے توجہ کرنا, ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بنی تھی آگ. جس درخت کی وہ لکڑی تھی, میں سمجھا کسی بھی ایسا چل رہا ہوں, جس درخت کی وہ لکڑی تھی وہ درخت بن گیا. اور یہ ہارون مکی کے لیے کیا ہوا؟ صرف گلزار نہیں بنا, وہ آگ وہ تنور گلزار نہیں بنا, پورے پنکھا جل گیا. جو یہ ہستیاں, تو فرمایا تو جیسا کوئی ہوگا تو 9 لاکھ بھی اگر ہو تو تو جیسے کا کیا فائدہ؟ مکی جیسا ایک بھی ہو. تو یہ ہے ہستیاں بتانے والی. اور پھر دیکھیں کہ ایک دن جناب ابو ذر نے, جناب جو مسلمان نے دعوت کی تھی جناب ابو ذر کی, تو جناب ابو ذر آئے. جناب مسلمان نے کیا دیگچی رکھ دی, نیچے بھی کچھ نہیں ہے, اندر ڈالا بھی کچھ نہیں ہے, اور اس میں ہاتھ ہلا رہے ہیں. ہم چمچہ ہلاتے ہیں نا جب کھانا پک رہا ہو, سالن پک رہا ہو, چمچہ تو ہلاتے ہیں, کچھ ڈالتے بھی ہیں اس دیگچے کے اندر, نیچے آگ بھی جلاتے ہیں. نیچے آگ نہیں جلائی, دیگچے میں ڈالا کچھ نہیں, ہاتھ ہلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بھائی ابو ذر چیک کرو, بھائی ابو ذر چیک کرو کھانا کیسا ہے. اچھا وہ پھر وہ دیگچی گر گئی نیچے, دیگچی اچانک نیچے گر گئی, اس میں سے کچھ نہیں نیچے آیا. یہ تجربے کی بات ہے, ہم آپس میں بات کر رہے ہیں. جب ہم یا ہمارے گھر والے کھانا پکاتے ہیں, اگر وہ دیگچی نیچے گر جائے تو ضائع نہیں ہوتا, سارا سالن ضائع ہو جاتا ہے نا. وہاں کوئی چیز باہر بھی نہیں آئی. اور پھر حیرانگی یہ کہ جب آگ ختم ہوئی تو جناب سلمان نے نیچے پاؤں دے دیا. جناب سلمان نے نیچے پاؤں دے دیا, وہ بھڑک رہا تھا. یہ حیران بکا بکا 9ویں درجے پر ہے ایمان کے جناب ابو ذر, اور سلمان 10ویں درجے پر. ہکا بکا دوڑتا ہوا جناب مولا اسلام کے در پر آیا. مولا اسلام نے فرمایا ابو ذر سلمان کی شکایت ہے, سلمان نے یہ کر دیا, یہ تو کچھ بھی نہیں کیا, یہ تو کچھ بھی نہیں کیا. سلمان اور یہ دیکھیں کہ اس کو میں ذکر کیا ہے ابھی, جناب سلمان کا 10ویں درجے پر ہے, مگر جناب ہور کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جی جناب ہور کا مقابلہ نہیں کر سکتا. حالانکہ ہور وہ ہے کہ جو مولا حسین کو گرفتار کرنے کے لیے آیا تھا منزل شراف سے آگے ذو حسن پر. جب وہاں مولا پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں نے کہا, صحابہ نے کہا مولا کوئی دور سے درخت نظر آ رہے ہیں. مولا نے فرمایا یہاں صحرا میں اور درخت کیسے؟ کہا لگتا تو ایسے ہے. پھر وہ فوج ایسا ایسا آگے آئی تو مولا نے فرمایا یہ درخت نہیں ہے, یہ نیزے ہیں, ایک فوج آ رہی ہے. تو حتیٰ کہ آگے پہنچے, میں مکمل کروں بس, اختتامی مراحل ہے 2-4 منٹ مسائل. تو کیا کیا اس نے فوراً آگے کہا مجھے حکم ہے, میں نے آپ کو گرفتار کرنا ہے.
کریم ذات دیکھو، مولا نے فرمایا تو اتنی دور سے آیا ہے، تھکا ہوا آیا ہے، تیری زبان میں لکنت کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کہا میں نے بہت زیادہ سفر کیا ہے، بہت زیادہ گرمی، صحرا کا سفر، اور مجھے بہت زیادہ پیاس لگی ہے، اس لیے زبان میں لکنت ہے۔ تو مولا نے فرمایا جو کام تو کرنے آیا ہے وہ بعد میں کر لینا، پہلے پانی تو پی لے، پہلے پانی تو پی لے۔ تو مولا نے حکم دیا، عباس بھائی، بیٹا علی اکبر، ان سب کو پانی پلاؤ۔ تو سب کو پانی پلایا، پھر فرمایا جناب عباس نے کہ مولا پانی تو بچ گیا ہے، فرمایا ان کے جانوروں کو پلا دو۔ انہوں نے کہا پانی اب بھی بچ گیا ہے، فرمایا ان جانوروں کے اوپر ڈال دو، فرمایا بچ گیا، ان کے سموں پر ڈال دو، ان کے جانوروں کے سموں پر ڈال دو۔ کہا مولا پانی اب بھی بچ گیا ہے، فرمایا کہ یہ جو فوجی ہیں نا ان کی سریں گرم ہیں، لوہے کی ہیں، یہ تپ گئی ہوں گی، ان پر ڈال دو۔ اتنی کریم ذات ہے۔ اور 10ویں والے دن یہ تو نہیں فرمایا کہ میں نے پانی پلایا تھا تمہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہوا۔ یہی کہ تھا، یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ مولا حسین نے شب عاشور کے لیے ایک رات مانگی تھی، مانگی نہیں، مہلت مانگی نہیں، مہلت دی ہے، اس ہستی نے مہلت دی ہے۔ کیوں؟ تاکہ کل لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ الگ بار بار مولا خطبے دیتے رہے ہیں، پہچانو میں کون ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں سیدہ کا بیٹا ہوں، میرا نانا رسول خدا ہے، کہتے رہے، مگر کسی نے نہیں سنا۔ آخری رات مہلت دے کے بتایا کہ ہو سکتا ہے مل جائیں، اور پتہ تھا کیونکہ جو ریکارڈ تھا مولا کے پاس اس کے مطابق، جس کو محضر نامہ کہا جاتا ہے، یوم میثاق میں جو تھا لکھا ہوا کہ فلاں فلاں شہید ہوگا، تو اس میں شہزادہ علی اصغر کی ایک رات باقی تھی، اور یہ بھی پتا تھا کہ اور بھی آ جائے گا۔ تو فوج یزید سے تقریباً 34 بندے آئے ہیں، شب عاشور 34 بندے مولا کے پاس آئے ہیں، اور یہ آخر کار یہ اتنا تنگ ہو گیا کہ جا کے عمر بن سعد سے پوچھتا ہے، عمر بے شمار لوگ اس پر کیا جنگ ضرور ہوگی، جنگ رک نہیں سکتی؟ اس نے کہا نہیں، تو ہی لایا ہے اور پہلا حملہ ہی تو کرے گا۔ تو بس اس نے کیا کیا، اس نے موتیل گھٹنے پر توڑ کے اس کے منہ پر مارا، کہا یہ لے میں جا رہا ہوں۔ بس چلا ہے، بیٹے سے کہا بیٹا میرے ہاتھ کو باندھ دے، میری آنکھوں پر پٹی باندھ دے، کہ جس ہاتھ سے میں نے مولا کی رکاب پکڑنے کی بجائے میں نے ان کا جھٹکا دیا تھا لگام کو، اور یہ آنکھیں میری نہیں دیکھ سکتی، میں شرمندہ ہوں۔ تو بس چلا ہے، اور آگے کریم کی کریمی دیکھیں، یہ جا کے کہتا ہے کہ جب افتادو یبن رسول اللہ، اے فرزند رسول مجھ سے خطا ہو گئی۔ تو مولا حسین نے کیا کیا، اور یہ جاتے ہی نہیں، مولا حسین کے گھوڑے کے رکاب پر اس نے منہ رکھ دیا، مولا حسین نے اوپر اٹھایا، اس کو گلے لگایا اور کہا بھیا ہو، کہا بھیا ہو میں نے معاف کیا۔ بس یہ کہنا تھا۔ ادھر سے جناب عباس نے کہا بھیا اور سلام، جناب علی اکبر نے کہا چچا اور سلام، بس یہی آوازیں خیمہ تک پہنچی۔ جناب عالیہ پاک نے فرمایا بیٹے اور محمد تم جاؤ، ایک گھوڑ کے دائیں طرف کھڑے ہو جاؤ، ایک بائیں طرف کھڑے ہو جاؤ، اور جا کے کہو ماموں بھول، ماموں بھول، اماں سلام کہتے ہیں۔ اللہ